کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ اس کام کو ہم نے کس چیز سے ادا کر لیا؟ اس کام کو ہم نے کس چیز سے اٹھا لیا؟ اور یہ کام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ یہ کام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے نام پر کیا جاتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدی صاحبزادی آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا ذکر ہے۔ افسوس کا بات ملے نہیں، کیا محبت کی یہ پہچان ہے؟ کیا کسی سے محبت کی یہ حالت ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہو جائے یا کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کو شہید کر دیا جائے، کسی کو مار دیا جائے، اور اس کے نام کو لے کر کے سڑکوں پر جلوس نکالنا، ریلیاں نکالنا، ماتم منانا، اور گانے بجانے کے ساتھ اپنے گھر کی عزت و آبرو کے ساتھ، یعنی اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ نکلنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام نے اجازت دے دیا؟ کس شریعت اسلامیہ کے اسلام ہے؟ جب ہم سے سوال کیا جائے گا، اس متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، تو یقیناً ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ماہ محرم کے مہینے آپ کو معلوم ہوگا یا معلوم ہے کہ کئی لوگ اس مہینے میں، کئی لوگ ماہ محرم کے مہینے میں نوحہ کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، سینہ ہونے کرتے ہیں، اور یہ بھی ظلم کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، ظلم کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے جس سے مانا جاتا ہے۔ اور ان اعمال کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعمال کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے کاموں میں سے، جاہلیت کے امور میں سے، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے کاموں میں سے کچھ کاموں کو کریں گے، چار کاموں کو انجام دیں گے جن کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان میں سے نمبر ایک وہ ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت کی احوال دیں گے، ستاروں کے ذریعے وہ اپنی قسمت کی احوال دیکھیں گے، یا ستاروں کے ذریعے وہ بارش کریں گے، وہ رحم و رحمت کریں گے، سینہ بھومی کریں گے۔ ایسے لوگوں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لقب الخدوع وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو تماچے مارے، اپنے رخساروں پر تماچے مارے، یعنی اپنے لالوں پر تھپڑ مارے، اپنے لالوں کو نوچے، اور جاہلیت کے دعوے کے ساتھ وہ بخار مارتا ہو، واقعہ کرتا ہو، مصیبت کے وقت جب اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب اس پر کوئی پریشانیاں آنے ہو جاتی ہے، جب اس پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، تو اس وقت وہ ہلاکت اور موت کو پکارتے ہیں۔ اور یقیناً ہم اور آپ اپنے سماج میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے گاؤں والے میں دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کو سے تو نجات دے دے، اسی میں مجھے موت دے دے، اس پریشانی میں مجھے موت واقع کر دے، میں جینا نہیں چاہتا، مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں، مجھے جینے کی کوئی خواہش نہیں۔ اس پریشانی کی حالت میں، اس مصیبت کو جھیل کر کے جینے سے بہتر ہے مر جانا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تو مجھے ہلاکت کر دے، مجھے برباد کر دے، مجھے موت واقع کر دے۔ تو ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہم اور آپ ماں کے گوہر کے وسیلے میں کرتے ہیں، یہ اعمال اور افعال جو ہم اور آپ ماں کے گوہر کے وسیلے میں کرتے ہیں، اسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کاموں کا، ان افعال کا، ان اعمال کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہمارا جواب یہی ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 12 جمعہ 1 2 حسین کے نام پر دھول آنکھ کھول کر ڈنڈے لاٹھی اور تلوار جیسے ہتھیار کو نکال کر کے وہ کھیلتے تھے اور کہتے تھے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا موقع بنا دیں۔ یہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا ڈھول تاشا بجاتا ہے، گانے بجاتے ہیں، شراب نوشی کر کے آپ ناچ کود کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا موقع بنا رہے ہیں؟ تو کیا نہیں اسلام کے قابل یا اسلام میں رہتے ہوئے صرف اور صرف ایک ہی صحابہ یعنی حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، ان سے پہلے اتحاد کوئی صحابہ شہید ہوئے یا نہیں؟ شروعاتی دور میں اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والے حارث رضی اللہ عنہ ہوئے، اس کے بعد عورتوں میں سب سے پہلی عورت شہید ہونے والی جو ہے وہ حضرت سمیہ ہے۔ کیا ان دونوں کے نام پر دونوں تاشے بجائے جاتے ہیں؟ نہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جنگ بدر میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت کو لانچ کرتے ہیں، یعنی شہادت کے نام کو بھی کہتے ہیں، یعنی 14 صحابہ کی تاریخ کو نکال کر کے مہینوں کو نکال کر کے ان دنوں میں، ان تاریخوں میں، اس مہینوں میں بہت تاشے کے ساتھ جلوس نکالا جاتا ہے، گانے بجانے کے ساتھ ڈنڈا بازی کیا جاتا ہے، تلوار بازی کیا جاتا ہے، اپنے گھر کی عزت کو یعنی اپنے گھر کے عورتوں کو سڑکوں پر نکال کر کے نکالا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیا ہمیں اسے محبت نہیں ہے؟ کیا ان 14 سے ہمیں پیار نہیں ہے؟ یقیناً ہمیں اس سے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، ہمیں اس سے نفرت ہے، پیار ہے، لیکن کیا وہ محبت کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کسی کی شہادت پر، کسی کے مرنے پر ڈھول تاشے بجایا جائے، ماتم کے نام پر خوشیاں منایا جائے، بریانی بنایا جائے، قربِ مسلم کیا جائے؟ یہ دین اسلام نہیں ہے۔ ایسے امور کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، ایسے اعمال کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، ایسے افعال کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام سمجھنے کا کرتے ہیں تو جان لو کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ایک دین ہے اور وہ دین اسلام ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے کلام موجود ہے، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات موجود ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے فرمان کے بارے میں جس راستے پر انہوں نے چلنے کا حکم دیا ہے، اس راستے پر اگر وہ چلتے ہو، اس سانچے میں لوگوں نے آپ پڑھاتے ہو، یہی دین ہے۔ پھر سے ہٹ کر کے اگر کوئی دین اسلام کا کام سمجھتا ہے، کوئی اور غیر کام کرتا ہے، کوئی اور غلط کام کرتا ہے اور اس کام کا تعلق دین اسلام سے جوڑتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وہ ضرورت ہے بدعت، دین میں ہے نہیں بات
تک کل جو سالوں کا مدت جو ہے، جو دنوں کا مدت ہے، وہ 740 سال کی مدت ہے۔ اب بھلا اگر کوئی 740 سال کے بعد ایسے اعمال اور ایسے افعال کر کے وہ دین سے رشتہ جوڑنا چاہے، دین سے اس کا تعلق قائم کرنا چاہے، دین سے اس کام کا کنیکشن جوڑنا چاہے، کہاں تک ہو سکتا ہے؟ کہاں تک ہو سکتا ہے؟ کہاں تک ہو جائے سکتا ہے؟ جہاں تک ہوگا غلط ہی ہوگا، جہاں تک ہوگا بدعت ہی ہوگا، اور اگر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور اگر گمراہی کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ ثواب سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے، جس کام کو ہم کرتے ہیں، جس اعمال کو ہم انجام دیتے ہیں، یہ اعمال ہمارے لیے ثواب کا باعث نہیں بلکہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، تعزیہ داری کرنے والی کرنے کے بعد بات ایک اور نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسلمان گھرانے کی عورتیں، مسلمان گھرانے کی عورتیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والی ہوتی ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہوتی ہے، ایسے نابرحال مسلمان اس طرح سے لباس چاہتی ہیں اور باقاعدہ برقع چڑھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چڑھاتے ہیں، اس نیت سے کہ ہمیں اولاد یہاں سے مل جائے، اس نیت سے کہ ہم کو یہاں سے اولاد مل جائے۔ بھلا بتائیے، اس طرح کی سوچ و فکر نہ کر کے اس افعال کے، اس اعمال کو، اس امور کو، اسلام کو اگر ہمیں اسلام سے جوڑ دیں گے، دین اسلام سے اس کا رشتہ قائم کرتے ہیں، کنیکشن جوڑتے ہیں، تو سورہ شورى آیت نمبر 40 کی وہ آیت نہیں اپنے پیر پر لگے، کیا ہم اپنے پیر پر لگے سورہ شورى آیت نمبر 40 کو نہیں ہوتے نہیں مل سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ دیکھتے ہو، آسمان اور زمین میں اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، ساری کی ساری چیزوں کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ نے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چیز چاہے گا پیدا کرے گا، وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا،
جس غلط فہمی میں جینا کہ ہم میرے اسلام سے ایسے بیکار کاموں کو جن کا اسلام سے دور تعلق نہیں ہوگا ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آمد اور بربادی ہے دلالت ہے اگر اس طرح کی بربادی کا راستے میں کیا کریں ہم اس کا نتیجہ دیں اسلام سے جوڑنے میں اور پھر اسلام سے جوڑنے کے بعد ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو جنتی ہے نہیں بالکل نہیں مصیبت کے وقت اللہ تعالی نے صبر کرنے کو ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے بتایا ہے حساب کا اجر دیتا ہے اللہ تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ خوف و ہراس اور بھوک کی شدت سے جان و مال کی وجہ سے فضوں میں کمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے وبشر الصابرین آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اور جنہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ان کے لیے جو وہ صبر کرتا ہے اس پر صبر تحمل سے کام لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون ہم تو اللہ کی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف بڑھ کر کے جانا ہے اسی کی طرف بڑھ کر کے جانا ہے اور یہی نہیں بلکہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ڈرو جس دن تم اللہ تعالی کی طرف بلائے جاؤ گے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی کے اوپر سزا وعدہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی سب کو اس کے اعمال کے مطابق اس کو حساب دیا جائے گا بدلہ دیا جائے گا اس کا ذکر اللہ تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دنیا کے اندر جو افعال ہم کرتے گئے جو اعمال ہم کرتے گئے جن کاموں کو ہم انجام دیتے گئے جن اموروں کو ہم انجام دیتے گئے اللہ تعالی کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دنیا کے اندر جو کچھ تم نیکی سمجھ کر کے یا کوئی بھی ایسے کام کرتے ہو جو بنی سے تعلق رکھتے ہو جو نیکی سے تعلق رکھتے ہو یہ تمام تر ہوگا یہ تمام تر اعمال ہوگا یہ تمام تر کاموں کا قیامت میں تمہیں پورا بدلہ کرے گا میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر ہمارا کام اگر ہمارا عمل صحیح شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے تو پھر ہمیں اس کا عمل پورا ملے گا اور ہمارے اعمال ہمارے افعال کا طرف میں اسلام شریعت اسلامیہ سے ہٹتے ہیں اس کا بھی ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کوئی بچے گا نہیں کوئی نہیں بچے گا دین اسلام سمجھ کر کے شریعت اسلامیہ کا قرآن سمجھ کر کے یا اس سے رشتہ جوڑ کر کے کوئی کام کرتے ہیں اور اس کا اس سے دور ہوकर تعلق نہیں ہے تو سمجھتے ہیں اگر یہ غلط ہے تو ہمیں اللہ تعالی سے سزا نہیں دیتا ہمیں اللہ تعالی اس سے ناخوش نہیں کرتا میرے بھائیوں میں بتا دوں اس امت کے لیے امت محمدیہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے ہیں اللہ تعالی نے کے سامنے کیا مثال دی ہے بہت سارے اعمال دیے ہیں کہ میری قوم پر وہ عذاب مت آنا جو پچھلے قوموں پر انہیں لایا تھا سلسلے کی شکل میں بستیوں کو رکھنے کی شکل میں دیگر اور شکل میں جن کو عذاب سے انہیں پہنچا دیا اللہ تعالی نے جو ہوا کیا کرنے کے وہ اپنے ہاتھوں سے گزاری کیا کرنے کے لیے امتوں پر اس طرح کے عذابات کو نازل نہ کرنا اسی کا سزا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر غلط ہے تو پھر دنیا کے اندر کیوں اس کا غلط ہے اس لیے لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے کلام مقدس کے اندر ظاہری طور پر اعلان کر دیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ جو کچھ تم کام کرتے ہو کرو اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن میں عطا کیا جائے گا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ اور ان میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور اپنا داخلہ جنت میں کرا دیا فَقَدْ فَازَ بس یہی کامیاب ہے کون کامیاب ہے جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا اور اپنا داخلہ جنت میں کرا دیا فَقَدْ یہی کامیاب ہے اور وہی کامیاب ہو سکتا ہے یہ رنگے بجانے والے کامیاب نہیں ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بس بہت عاشق اور جلوس جیسے خطرناک کام کو انجام دینے
دنیا کی زندگی پر اتنے اعتماد میں آپ کو سکھائے گا وقت زیادہ تمہیں دے گا تو ہم تمام مسلمانوں کے سامنے بہار کے بلاد آباد سے بچنے کی ضرورت ہے یا اللہ ہمیں جو برائیاں ہوتی ہیں جو خرافات ہوتی ہیں وہ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس ماہ مبارک میں وہ ہمیں بھرپور